السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب اور کیسے جا رہی ہے آپ سب کی لائف؟ اوکے سو رمضان بھی چلا گیا ہے، عید بھی چلی گئی ہے، فائنلی ہم لوگ واپس اپنی روٹین پر آ گئے ہیں۔ اب بہت سارے کام ہم لوگوں کو کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جتنی بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں امپورٹنٹ، وہ آپ لوگوں کو انسٹاگرام پہ ملتی ہے تو وہ فالو کرنا ضروری ہے۔ کبھی میں باہر ہوتی ہوں شہر سے تو وہیں انفارم کرتی ہوں کہ آج ایپیسوڈ آئے گی یا نہیں، یا جو بھی الگ سے ہماری اسٹوری کے پارٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو وہیں پہ ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ فالو کرنا ضروری ہے، جلدی سے جائیں اور اسے فالو کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کا رسپانس ہر ایپیسوڈ کے اوپر بہت میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی رائٹر کے لیے، صرف میرے لیے نہیں، کہ یہ ایک طرح سے ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے۔ آپ کا رسپانس جتنا بہترین ہوتا ہے، رائٹر پھر اتنے ہی دل سے نیکسٹ ایپیسوڈ لکھتے ہیں، جس کو ریڈ کر کے آپ لوگوں کا ہی موڈ فریش ہوتا ہے۔ آج کل ہر کوئی پریشان ہے اپنی زندگی میں، تھوڑی دیر کے لیے صحیح ان لفظوں کی دنیا میں جا کے ہم لوگ ہر پریشانی کو بھول جاتے ہیں۔ ہم رائٹرز لکھ کے بھول جاتے ہیں، آپ ریڈرز پڑھ کے بھول جاتے ہیں۔ سو رسپانس کرتے رہا کرے، ایسا نہ ہو کہ میں بھی کسی دن غصہ کر دوں اور کہوں کہ آج ایپیسوڈ نہیں دے رہی میں، جب تک آپ لوگوں کا اچھا رسپانس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ سو جلدی جلدی سے ساتھ میں لائکس اینڈ کمنٹس کرتے جائیں، اور جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی کر دے۔ اور دوسری بات یہ نہیں، سوری، یہ تو تیسری بات ہے۔ تیسری بات یہ کہ اچھا، کچھ ریڈرز ناراض ہوتے ہیں کہ فلاں کپل کا سین کیوں نہیں آ رہا ہے، فلاں کریکٹر کا سین کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو بھئی اس کا ریزن یہ ہے کہ سب کو ایک ایپیسوڈ میں کور نہیں کر سکتے ہم، ٹھیک ہے؟ جن کے بھی ٹویسٹ آئے ہیں، مشی یاقوت کا بھی ٹویسٹ آیا ہے، کومل پامیر کا بھی ٹویسٹ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ زمل اور زحال کا بھی ٹویسٹ آیا، سب کا ٹویسٹ آیا، اور بہت ڈیٹیل میں نے ان ٹویسٹ کو لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ انہی کے سین ہوتے تھے، اس کے بعد جس کا ٹویسٹ آیا اب اس کی باری ہے۔ لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا فیوریٹ کپل ہے، اسی کے سین آتے رہنے چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم صرف ایک کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ اور اگر بات یہاں پہ زحال اور زمل کی ہے کہ ان کے زیادہ سین آتے، تو مین کریکٹر وہ ہیں ہماری سٹوری کے، اس کے بعد باقی سارے کریکٹرز ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بار امیجن کریں کہ ہم زمل زحال کے سین نہیں لے کر آتے، باقی سب کریکٹرز کے سین آتے ہیں، کپلز کے سین آتے ہیں، کیسی لگے گی سٹوری؟ اور ان کے ہی سین آ رہے ہیں اور باقی کے کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، کہانی کتنی خوبصورتی سے چل رہی ہے۔ پھر بھی میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہوں گی کہ آپ کے فیوریٹ کپل، فیوریٹ کریکٹر کے سین نہ آئیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ سب کے سین آئیں، اور انشاءاللہ ہم سب کے سین لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لے کر بھی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ناراض نہ ہوا کریں، ووٹنگ کیا کریں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں نہ صحیح اس سے اگلی ایپیسوڈ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سب کے سین آئیں گے، کسی کو بھی ہم لوگ پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ اوکے، آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں پھر سے بھر آنے لگی۔ وہ کیا کرتی، کیسے خود کو سنبھالتی اور سمجھاتی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ شخص جس کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ صرف درندہ نہیں تھا، وہ اس کا محبوب بھی تھا، جو اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ تکیہ اٹھائے اس میں منہ دے کر بے آواز سسک سسک کر روتی۔ اسے کوئی چاہیے تھا اس وقت جو اسے سنبھال لے، جو اسے سمجھا دے کہ وہ محبت کو کیوں نہیں دیکھ رہی، نفرت کو ہی کیوں دیکھ رہی ہے۔ نفرت اتنی طاقتور تو نہیں تھی کہ محبت اس سے ہار جائے۔ یہاں آنے کے بعد اس نے برلاس کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کی تھی، جس کے بعد اسے اپنا آپ اس شخص کے زیادہ قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ اب اتنے قریب آ کر وہ اسے کیسے نفرت کے دہانے پر لے آتی، کیسے؟ وہ مزید تڑپ کر رو دی۔ ایک طرف اگر بھائی کا دکھ تھا
تو دوسری طرف محبوب کی محبت کا، وہ کیسے اس کے ساتھ جی لیتی جو مجرم تھا اس کے بھائی کا۔ اس رشتے میں جتنی تازگی تھی اتنی ہی گھٹن بھی تھی، وہ گھٹ گھٹ کر مرتی تھی ہر روز ہر دن۔ وہ نہیں بھلا پاتی تھی، لیکن نہ بھلا کر اسے کیا مل رہا تھا؟ صرف درد، صرف اذیت۔ وہ گناہ گار تھا، اس نے غلط کیا تھا، اسے اپنے انجام کو پہنچنا تھا۔ یہ بہتر تھا کہ اسے اپنے کیے کی سزا دنیا میں مل گئی، آخرت میں کم از کم اس کی سزا میں کچھ تو کمی آئی ہوگی۔ وہ سسک سسک کر اب ہچکیوں میں رونے لگی تھی، اس کی آواز میں تڑپ تھی، ایک جان لیوا تڑپ۔ وہ بہن بعد میں تھی، ایک انسان، ایک لڑکی پہلے تھی۔ وہ سر اٹھا گئی، آنکھیں سرخ متورم ہو چکی تھیں، پیپٹے سوج چکے تھے، بال تھوڑے تھوڑے بکھرے اور ہونٹوں پر سفید پرت سی جم چکی تھی۔ اس نے باہر دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے برلاس گزر کر گیا تھا۔ اس کا دل یک دم سے بے چین ہوا۔ وہ دھیرے سے اٹھتی باہر کی جانب بڑھ گئی، دل پہلے سے زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ وہ قدم اٹھاتی اس کمرے کے پاس آ گئی جہاں وہ تھا۔ دروازہ پورا بند نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے پورا دروازہ کھولتی اندر جھانکنے لگی۔ جب فرش پر بکھری چیزوں کو دیکھ اس کا دل دھک سے رک گیا۔ مجھ سے اونچی آواز میں بات مت کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے کانوں میں برلاس کی وہ کانپتی ہوئی آواز گونجنے لگی تھی۔ وہ اسے تلاش کرتی بیڈ پر نظریں ٹکا گئی جہاں وہ بچوں کی طرح سمٹ کر لیٹا ہوا تھا۔ شاید اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ عائرہ دھیرے سے اندر آئی اور اس کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ واقعی سو چکا تھا۔ جسے یوں دیکھ عائرہ کی آنکھوں سے گرم سیال خاموشی سے بہہ نکلا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اسے چھونے ہی لگی تھی جب اس کی نظر اس کے زخمی ہاتھ پر پڑی۔ اسی کے نیچے موبائل کی اسکرین آن تھی جس پر زحال کی تصویر جگمگا رہی تھی، جس میں وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت تھی یہ صرف برلاس جانتا تھا۔ اس کی صورت برلاس شاہ کے لیے ہیلنگ کا کام کرتی تھی۔ وہ کب سے سو رہا تھا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن آنکھ تب کھلی جب اپنے ہاتھ پر کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ وہ کسمسا کر اٹھتے
سامنے بیٹھی عائرہ کو دیکھ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ پر بینڈیج کر رہی تھی۔ وہ نہیں کر پایا اپنا ہاتھ پیچھے۔ وہ یک ٹک بس اس کے چہرے کو دیکھے گیا۔ عائرہ نے جھک کر اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے اور بیڈ سے اتر کر بھی اس کا ہاتھ تھامے رہی۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا جب وہ اسے اپنے ساتھ ہی واپس اپنے مشترکہ کمرے میں لے آئی اور دھیرے سے بیڈ پر لٹا کر کمفرٹر ٹھیک کرنے لگی۔ میں آتی ہوں، دھیمے لہجے میں بولتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور جا کر اس کا بکھیرا ہوا کمرہ ٹھیک کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرہ واپس سے اس کی حالت میں لاتی برلاس کے لیے نیم گرم دودھ لے آئی تاکہ اسے درد میں کچھ آرام محسوس ہو سکے۔ ختم کریں اسے، وہ حکمیہ انداز میں بولی تھی جس پر وہ خاموشی سے عمل کرتا پورا گلاس فنش کر گیا۔ وہ گلاس سائیڈ میں رکھ کر خود اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے اگلے حکم کا منتظر ہو۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہی وہ فوراً سے پیچھے تکیے پر لیٹ گیا۔ اس کے لیٹتے ہی عائرہ نے دھیرے سے اس کا بازو سیدھا کیا اور اس پر اپنا سر رکھ گئی۔ دوسرا ہاتھ برلاس کے ہاتھ کو تھام گیا تھا جس کے بینڈیج پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ نہ جانے کیا سوچنے لگی تھی جو یقیناً تکلیف دہ تھا۔ برلاس نے اس کی بھوری کانچ سی آنکھوں میں پانی بھرتے دیکھا جو آنکھوں کی باڑ توڑ کر نکلتے اس کی آستین میں جذب ہو گیا۔ وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ بھائی کو تو کھو دیا میں نے، کیا باپ کو بھی کھو دوں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ برلاس کا دل رک رہا تھا۔ میں قسمت کے آگے ماتھا ٹیک گئی ہوں، وہ غلط تھے، انہوں نے غلط کا انجام بھی پایا، تو آپ بھی بس کر دیں۔ میں اب ان کے بعد آپ کو نہیں کھو سکتی۔ وہ سسک کر روتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ کون سی باتیں، کون سی نفرت جو ندرت بیگم اسے یاد کروانے یہاں آئی تھی 7 سمندر پار، وہ اس شخص کے پہلو میں آتی سب بھول گئی تھی۔ مجھ سے خود کو نہ چھینے شاہ، میں نہیں کر سکتی برداشت اب۔ اس کی آواز میں واضح تڑپ تھی۔ وہ مزید ہچکیوں میں روتی۔ برلاس کے لیے سانس لینا
مشکل ہونے لگا تھا، وہ اس کے بازو کو سہلاتے مزید اپنے ساتھ لگا گیا۔ I'm sorry، میری غلطی تھی۔ وہ بھی اقرار کر گیا، اسے کرنا ہی تھا۔ محبت میں اگر مگر نہیں آتا، وہاں بس گھٹنے ٹیک دیے جاتے ہیں۔ اور جب بیوی ہی پہلی محبوبہ ہو تو صحیح ہونے پر بھی جھکنے میں کیسی جھجک۔ وہ آپ کو کچھ کر دیتا تو کیا کرتی میں؟ بولے، وہ جھگڑنا چاہتی تھی، وہ سر اٹھائے اس سے جھگڑ رہی تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بس کریں۔ وہ ہذیانی سی ہوتی اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ گئی۔ مجھ سے یہ نہ کہیں، سامنے سے نہ صحیح، پیچھے سے کچھ کر دے تو میں کیا کروں گی؟ اس دنیا میں کس کے سہارے جیوں گی؟ وہ سمجھ لے کہ وہ اب عائرہ خانزادہ کی آتی جاتی سانسوں میں بسنے لگا تھا۔ وہ اندھی ہو چکی تھی، وہ بہری ہو چکی تھی، وہ اسے قبول کر چکی تھی۔ میرے سہارے میں ہوں ہمیشہ، وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے جنونی انداز میں بولا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ عائرہ کے لیے اس کی زندگی کی گارنٹی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی پھر سے سسک کر رو پڑی، جیسے اپنے اندر کی ساری تکلیف ان آنسوؤں کے ذریعے دھو دینا چاہتی ہو۔ ان کی زندگی بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی تھی، اب کیسے پھر سے اس میں دراڑیں آ جاتی۔ وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ اس کے مسلسل رونے پر برلاس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسے تکیے پر لٹاتے خود اٹھ بیٹھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ یہ صرف تمہارا شاہ ہے، یہ تم سے کبھی دور نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ وہ جنونی انداز میں بولتا اسے اپنی محبت بھری دنیا میں لے گیا، جہاں کوئی غم، کوئی تکلیف عائرہ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ سائیڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بیپ کرتا رہ گیا۔ وہ ایک بار بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی۔ اسے اپنے شاہ کے ساتھ ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی وہ کب سے اسے خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ نارمل نہیں ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر جمل کو دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ دھیمے لہجے میں فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ برلاس والی بات اسے نہیں بتا سکا۔
جب کہ وہ تب سے ہی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ یاقوت، میٹنگ کب ہے؟ اس کے سوال پر یاقوت نے فوراً سے اپنا موبائل نکالا۔ مینیجر نے اسے سارا ٹائم ٹیبل واٹس ایپ کر دیا تھا۔ کل ہے بھائی، 2 بجے، اس نے نہایت ٹھہرے لہجے میں بتایا۔ جب اس کی بات پر ذیل کے اس نے نہایت ٹھہرے لہجے میں بتایا۔ جب اس کی بات پر ذیل کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ یہ میٹنگ بھی بے حد ضروری تھی اور وہاں برلاس بھی۔ اس نے ایک بار خود آنے کا کہہ دیا تھا تو اب اسے ہی جانا تھا، ورنہ اپنی ضدی اولاد کو وہ اچھے سے جانتا تھا۔ صبح ہوتے ہی برلاس کا میسج اسے پہلے ہی آ چکا تھا۔ ویٹنگ، صرف ایک لفظ، مگر اس کے پیچھے چھپی اس کی بے چینی ذیل کو محسوس ہو گئی تھی۔ میرے بغیر پاسبل ہے؟ وہ جانتا تھا، پھر بھی جیسے سننا چاہتا ہو۔ بھائی ابراہیم، یاقوت ان خواتین کی موجودگی میں یہ باتیں بہت احتیاط سے کر رہا تھا۔ ذیل یہاں بھی یاقوت اور پامیر کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ دونوں طرف سے وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ پیشانی تھامے گہری سوچ میں پڑ گیا۔ جمل اسے اس قدر پریشان دیکھ اندر ہی اندر خود بھی سخت پریشانی میں مبتلا ہو رہی تھی۔ حبی، میرا رزلٹ آنا ہے کل، اس نے احتیاطاً اس کے کانوں میں بات ڈالی۔ اچھا، پھر کیسا آئے گا تمہارا رزلٹ؟ وہ سب بھولے نرمی سے استفساریہ پوچھنے لگا۔ میں نے تو اچھے دیے تھے پیپر، اب اگر ٹیچرز اندھے نکل آئیں تو میرا کیا قصور؟ وہ جھٹ سے سارا ملبہ بیچارے ٹیچرز پر ڈال گئی۔ ذیل نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ بات تمہیں پتہ ہے بہنا، ایسے اندھے ٹیچرز میرے ٹائم پر بھی تھے جو مجھے ہر بار 2 انڈے دے کر بھائی کو اسکول بلا لیتے تھے۔ پامیر کی بات پر جمل اور باقی سب کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ اور پھر بھائی تمہیں تب تک مرغا بناتے ہوں گے جب تک وہی 2 انڈے تم نہ دے دو۔ کومل اس کے کان میں سرگوشی کرتی بھویں مٹکا کر بولی۔ پامیر نے دانت بھینچ کر اپنی شریک حیات کو گھورا۔ ایسے فنکشن سے میں قاصر ہوں، البتہ اس سے آگے وہ کچھ کہتا۔ کومل نے ایک کپ کیک اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ خبردار جو کچھ بولے، یہیں میں نے تمہاری کلاس لگا دینی ہے۔ وہ جانتی تھی اس بے شرم کو، وہ بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کمرے میں چلنے کا اشارہ کرتے مزید چڑھانے لگا۔
سب کے ناشتہ کرتے مشی سیدھا یاقوت کے پیچھے کمرے میں آئی تھی، جب ٹائی باندھتے ہوئے یاقوت کی نظر مرر میں دکھتی مشی پر پڑی۔ وہ منہ سے پوچھنے کے بجائے بھویں اچکا کر اس کی طرف ایسے دیکھنے لگا جیسے پوچھنا چاہتا ہو، کیا تم بھائیوں کے بیچ کچھ دنوں سے کیا چل رہا ہے؟ وہ تب سے ہی نوٹ کر رہی تھی، رات کو دیر سے گھر آنا اور پھر زیادہ تر وقت آفس روم میں گزارنا۔ صاف ظاہر تھا کہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ وہ دراصل ہم دوسری شادیوں کی پلاننگ کر رہے تھے، پہلی والی تو منہ نہیں لگاتی ہمیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح سیدھی بات کا الٹا جواب دیتے مشی کو سر تا پیر سرخ کر گیا۔ میں منہ توڑ دوں گی تمہارا، یہ لگی تھی نا یاقوت مرزا کی گنڈی مشائم قدیر۔ فی الحال یہ ارادہ ملتوی کر دو، ورنہ ہاسٹل میں رہتا تمہارا بھائی کیا سوچے گا؟ بنا منہ والا بہنوئی مل گیا اسے۔ وہ اب بھی مشی کا خون جلانے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ گھور کر اس کی پیٹھ پر ایک دھپ رسید کر گئی۔ وہ مشی کی جانب پلٹ کر اس کے وہی نازک سے ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا گیا، اور یہاں وہ برف کے تودے کی طرح جھٹ سے پگھل گئی تھی۔ کام میں کچھ پریشانیاں ہیں، تم نماز میں دعا کیا کرو۔ بیویوں کی دعائیں شوہر کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ وہ پیار سے اسے اپنے ساتھ لگاتے محبت بھرے لہجے میں بولا۔ مشی بے اختیار مسکرا دی۔ تمہیں لگتا ہے جس شخص نے مجھے سیدھی راہ دکھائی، مجھے بنانے والے رب سے ملوایا، میں اسے ہی بھول جاتی ہوں گی؟ اس کے سوال پر ایک خوبصورت مسکراہٹ یاقوت کے لبوں پر بکھر گئی۔ میں بھٹکی ہوئی تھی، تم نے مجھے سیدھی راہ دکھائی، اس کے بدلے میں اللہ پاک سے تمہارے لیے بہترین اجر مانگتی ہوں۔ بے شک اس نے اپنی خوبصورت نعمتوں میں سے ایک میری جھولی میں ڈال دی ہے۔ بے شک اس نے اپنی خوبصورت نعمتوں میں سے ایک میری جھولی میں ڈال دی ہے۔ ہاں، یاقوت مرزا جیسے شخص کو پا کر وہ واقعی دنیا میں ہی جنت کما گئی تھی، جو نہ صرف خود اپنے رب کے قریب تھا بلکہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی لڑکی کو بھی اس نیکی کی راہ میں لے آیا تھا۔ یاقوت نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اوکے، میں ریڈی ہو جاؤں؟ وہ اسے چھوڑ کر واپس سے مڑتا اپنی گھڑی باندھنے لگا۔ ہاں یاد آیا، آج جلدی آنا، زناش کی شاپنگ کرنے جانا ہے، اس کے کپڑے چھوٹے ہو گئے۔ اس کی بات پر یاقوت کرنٹ کھاتا ایڑی کے بل اس کی جانب مڑا۔ کیا مطلب چھوٹے ہو گئے؟
2 مہینے کی ہوئی نہیں، کپڑے بھی چھوٹے ہو گئے۔ اسے واقعی دھچکا لگا تھا۔ مشی نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ جب تک 18 سال کی نہیں ہوتی اس کا قد بڑھتا رہے گا اور کپڑے چھوٹے ہوتے رہیں گے، وہ سمجھداری سے اسے بتا رہی تھی، جبکہ وہ ہکا بکا سا کھڑا تھا۔ وہ 18 سال کی بات ہے، ابھی یہ پدھی 18 مہینوں کی بھی نہیں ہوئی۔ ہاں، اسے جھٹکا لگنا بنتا تھا۔ ابھی تو 2 ہفتے پہلے وہ 15 لاکھ کی شاپنگ کر کے آئی تھی، سارے ایک سے بڑھ کر ایک، اپنی بیٹی کے لیے برانڈڈ سوٹ لے کر۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ لے کر ہی سارے پورے یا اس سے کم آئی تھی۔ حیرت تو اسے اپنی بیٹی پر ہونی چاہیے تھی، جو شکل و صورت میں کیا، حرکتوں میں بھی سب سے الگ تھلگ پیدا ہوئی تھی۔ اتنے سے بچے اس عمر میں سوتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور وہ صرف کھیلتی تھی۔ اسے اپنے سامنے ہر وقت ناچتے ہوئے انسان چاہیے ہوتے تھے تاکہ وہ خوش رہے۔ اس کی طبیعت ذرا بھی بورنگ نہیں تھی۔ یاقوت، مشی نے جھٹ سے اسے ڈپٹا۔ کنجوسی مت کرو۔ ہاں، اس کی نظر میں وہ کنجوسی کر رہا تھا۔ بی بی، میں بینک پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، دہاڑی والا مزدور ہوں، کچھ تو رحم کرو۔ اس کی بات پر الماری میں رکھے کاغذات نے برا سا منہ بنایا تھا، جن میں اتنی دولت تھی کہ اس کی 7 نسلیں بیٹھ کر بنا کمائے کھا سکتی تھیں۔ اس مزدور کو میں نے کمرے سے نکالا تو خود اس کے کارڈز باہر آ جائیں گے۔ وہ اس دھمکی پر آ گئی تھی، جو جانتی تھی فوراً سے کام کر جائے گی۔ یہ صحیح ہے، بیوی والا بلیک میل کرو تم۔ وہ آگے بھی اپنے حق میں کچھ کہتا، مشی اس کے سارے کارڈز اپنے ہاتھ میں لے گئی۔ پہلے 15 لاکھ اڑائے تھے، اب ان کو خالی کر کر لاؤں گی۔ ہاں، پھر ایک کشکول بھی لیتی آنا تاکہ اسی مال کے باہر لے کر بیٹھ جاؤں۔ وہ زج ہو کر بولا تھا۔ اس کی بات پر مشی کو یک دم سے ہنسی آئی، جسے وہ بمشکل روک گئی۔ یاقوت، مشی، اس نے بھی دو بدو اس کا نام پکارا۔ وہ دھیرے سے آگے آتی اس کی گردن میں ہاتھ ڈال گئی۔ یہ غلط ہے۔ وہ جانتا تھا اب وہ اپنی محبت کی پاور استعمال کرے گی اور وہ زیر ہو جائے گا۔ آئی لو یو نا۔ وہ اس کی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتی شریر لہجے میں بولی۔ یاقوت تیزی سے پگھل رہا تھا۔ میرے پاس یہی کارڈز تھے سونے۔ وہ جانتا تھا وہ اور بھی کارڈز چاہتی ہے، اور وہ خود کو خوش نصیب سمجھتا تھا کہ ان کارڈز کو استعمال کرنے والی اس کے پاس ہے۔ میں سب اڑا دوں؟
وہ آنکھیں پٹپٹاتی مزید کیوٹ بن کر پوچھنے لگی، اڑا دو جان، میں اور کما لوں گا۔ وہ اس کی اسی ادا پر تو دل و جان سے فدا ہوتا تھا۔ نشی کی آنکھیں یک دم سے چمک اٹھی، وہ اس کا گال چومتی جلدی سے باہر بھاگ گئی۔ یاقوت اس کی شرارتوں پر ہنستا اپنی تیاری مکمل کرنے لگا۔ گھر سے باہر جتنی بھی مشکلات تھیں، گھر کے اندر ان سب سے صرف سکون محسوس ہوتا تھا۔ وہ اب کوئی 5ویں بار اس کا ہاتھ تھامے، دوسرا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے، اپنے ساتھ لگا کر لان میں چکر لگوا رہے تھے۔ وہ خود ضد کرتی چلنے کی کوشش کر رہی تھی، ٹانگیں تھوڑی تھوڑی لرز رہی تھیں، مگر نہیں، اسے ہار نہیں ماننی تھی۔ اسے چلنا تھا، اپنے پیروں پر کھڑے ہونا تھا، تاکہ اس بار وہ جائے تو اپنے گھر والوں کو حیران کر دے، سب سے بڑھ کر اپنے بھائیوں کو، جو اسے اپنے پیروں پر کھڑے دیکھ خوشی سے پاگل ہو جاتے۔ بس نا، آپ تھک جائیں گے، ڈاکٹر برہان نے روک کر نرمی سے کہا۔ نہیں، ہم چلنا چاہتے ہیں، تم بھی تو نہیں تھکتا ہم کو اٹھا اٹھا کر۔ جب سے وہ ان کے نکاح میں آئی تھی، اسے کسی ملازمہ کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ڈاکٹر برہان خود ہی اس کے سارے کام کر دیتے تھے۔ آپ کو تو پوری زندگی اٹھا سکتا ہوں، وہ ذو معنی انداز میں بولتے اسے دیکھنے لگے۔ جب ان کی نظروں سے جھیپتی، وہ کچھ جذب سی ہونے لگی۔ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں۔ وہ بہانہ کرتی جا کر بیٹھ گئی۔ میں پانی لے کر آیا۔ وہ اس کے لیے پانی لینے جیسے ہی اندر گئے، پیچھے سے زرتشم کی نظر گیٹ سے داخل ہوتی زنوں پر پڑی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ سر پر پہنی پی کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھتی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ لان کی ٹھنڈی ہوا اور لہلہاتے پودے منظر کو بے حد خوبصورت بنا رہے تھے۔ ہم ٹھیک ہے، تم بتاؤ کدھر تھا تم؟ وہ فکر مند سی اس سے استفساریہ پوچھنے لگی۔ میں یہیں، اسی زمین پر۔ خیر سے آپ آج باہر ہیں، بھائی کہاں ہیں؟ اس کے سوال پر زرتشم جواب دینے ہی لگی تھی کہ برہان خود ہی باہر آ گئے۔ سلام۔ اس کا سرسری سا سلام سن کر برہان نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ذرا چینج کر رہا ہوں۔ وہ ان کی نظروں میں خفگی بھانپتی فوراً سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ہم کو سمجھ نہیں آتی یہ رہتی کدھر ہے؟ وہ واقعی نہیں سمجھ پاتی تھی۔ وہ لڑکی ہو کر
لڑکوں کی طرح زندگی گزارتی تھی، کبھی گھر کبھی باہر۔ وہ آزادی کی زندگی گزارتی ہے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں۔ وہ فریش جوس کا گلاس اس کی جانب بڑھا گئے، لیکن ہے تو لڑکی نا، اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ وہ پہلی ایسی تھی جسے زانہ ورق کی اس طرح سے فکر ہو رہی تھی۔ اگر برہان نے باپ بن کر زنوں کو پالا تھا تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کے لیے ایک ماں کی طرح نہ سوچتی؟ تو آپ کہیں، آپ کا حق ہے اس پر۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولے، ہاں ہم بولے گا، بلکہ اس کو ڈانٹے بھی گا۔ وہ اپنے دھیان میں بولتی ہوئی برہان کو بے حد کیوٹ لگی تھی۔ پہلے تو ہم اردو پر کام کریں گے۔ وہ اٹھ کر اس کے لیے ایک پین کاپی لے کر آئے اور باقاعدہ لکھ لکھ کر اسے سمجھانے لگے۔ زرتشم نے گھور کر ان کو دیکھا۔ اچھا نا، ہم بس تھوڑا سا سیکھیں گے، اوکے؟ وہ لاڈ سے اس کی ناک دباتے محبت سے بولے۔ کلاس شروع ہوئے 10 منٹ گزرے تھے کہ وہاں سے زنوں نکلی تھی اور اسی وقت ڈاکٹر مبشر کی گاڑی ورک ہاؤس کے باہر آ رکی تھی۔ برہان کی نظر موبی پر تھی اور زرتشم کی نظر زنوں پر، جبکہ ان دونوں کی نظر ایک دوسرے پر جا ٹھہری تھی۔ کتنے دنوں بعد وہ دشمن جاں نظر آیا تھا۔ اوکے ویورز، تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ سے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اپنا پیارا پیارا سا رسپانس کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔